حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں اور معززین کو جمع کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ جنگ چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اسلام میں سب سے بڑی نعمت امن ہے۔ اگر صلح کے ذریعے امت کا یونٹی قائم ہوتا ہے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری سائیڈ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شام اور مصر کے سرداروں کو اعتماد میں لیا اور کہا، ہمارا مقصد خلافت کے لیے فائٹ نہیں کرنا بلکہ امت کو یونائٹ کرنا ہے۔ اگر صلح کے ذریعے یہ مقصد پورا ہو جائے تو یہی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ جب دونوں اطراف کے نمائندہ ملے تو ایک تحریری معاہدہ طیف آیا۔ یہ معاہدہ اسلامی ہسٹری میں صلح حسن و معاویہ کے نام سے فیمس ہے۔ اس کے چند اہم نکات جو تمام گریٹ بکس میں مشترک طور پر ملتے ہیں: حضرت معاویہ اللہ کی کتاب اور رسول کے سنت کے مطابق حکومت کریں گے، امت کے ہر فرد کے ساتھ مساوات اور عدل کیا جائے گا، انتقام یا ظلم نہ ہوگا، کسی پر صرف اس لیے ظلم نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی خاص جماعت سے تعلق رکھتا ہے، مسلمانوں کا خون محفوظ رہے گا، مزید کوئی وارز نہیں ہوں گی اور سب امن و امان سے رہیں گے۔ یہ وہ رولز تھے جن پر دونوں فریقین متفق ہوئے اور اسلام کی بنیادی میسج کے عینی مطابق تھے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی۔ یہ ہسٹری میں ایک عظیم قربانی ہے کیونکہ اقتدار چھوڑنا کسی بھی حکمران کے لیے ایزی نہیں ہوتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیا، اگر اقتدار چھوڑنے سے امت میں امن قائم ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ حضرت معاویہ نے بھی اس معاہدے کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ایکسپٹ کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں حسن کے مقام کو جانتا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جو وعدہ ہم نے کیا ہے اسے پورا کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ دونوں طرف کی مقصد اقتدار نہیں بلکہ امت کو یونائٹ کرنا تھا۔ کئی سال بعد مسلمان دوبارہ ایک پرچم تلے یونائٹ ہوئے۔ بزنس، ایجوکیشن اور دین کی دعوت کو دوبارہ استحکام ملا۔ بیرونی دشمنوں کے خلاف مسلمانوں نے یکجہتی سے کام لیا۔ یہ سال اسلامی ہسٹری میں عام الجماع یعنی اتحاد کا سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ اور مکہ کے بزرگ صحابہ کرام اس صلح پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے حضرت حسن اور حضرت معاویہ دونوں کو دعا دی کہ انہوں نے امت کو ایک بار پھر سے یونائٹ کیا۔ بزرگان دین نے کہا، یہ دن امت کے لیے رحمت کا دن ہے، کیونکہ آج خونریزی کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو ان کے سامنے امت کی حالت بالکل ایسی تھی جیسا ایک ڈسٹروئی فیملی۔ جنگی جمل اور جنگی صفین کی یادیں ابھی تازہ تھی، دل زخمی تھے اور دلوں میں رنجش کے اثرات ابھی بھی باقی تھے، مگر ایک سچے قائد کی پہچان یہی ہے کہ وہ زخموں پر مرہم رکھے، مایوسی کو امید میں بدلے اور بکھرے ہوئے لوگوں کو پھر سے یونائٹ کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہی قدم اٹھایا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے خلافت کا مقصد طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ امت کی خدمت ہے۔ وہ مدینے گئے، وہاں موجودہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشاورت کی اور امت کو یقین دلایا کہ اب فائٹ ختم ہو گئی، اب صلح اور سکون کا زمانہ شروع ہو گیا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حکومت صرف طاقت کی زور پر نہیں چلتی، اصل قوت لوگوں کے اعتماد اور دلوں کی یکجہتی میں ہے۔ اس لیے انہوں نے وہی حکمت اپنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اختیار فرمائی تھی، یعنی امت کو عدل، مشاورت اور نرم رویے کے ساتھ جوڑنا۔ انہوں نے اہل مدینہ، اہل کوفہ اور اہل بصرہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی اپنائی۔ ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ اگر کبھی کوئی شہر یا قبیلہ یہ سمجھے کہ خلافت صرف کسی ایک گروہ کے لیے ہے تو پھر دوبارہ اختلافات جنم لے سکتا ہے۔ چنانچہ وہ سب برابر سمجھتے تھے اور سب کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جلیل القدر صحابی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا، ان کے صحبت پائی اور کاتب بھی وہی تھے۔ اس وجہ سے ان کی خلافت کے پہلے دنوں میں کہ انہوں نے دیگر صحابہ کرام کا مقام ہمیشہ مقدم رکھا، وہ مشاورت میں ان کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے اور ان کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرتے۔ اس سے امت کو یہ فیل ہوا کہ خلافت اب بھی اس انداز پر چل رہی ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ امت کے دلوں کو جیتنے کے لیے صرف وعدے کافی نہیں ہوئے، عملی قدم اٹھانا پڑے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قاضی مقرر کیے، بیت المال کا اسٹرانگ سسٹم بنایا اور یہ اصول بنایا کہ کسی بھی علاقے کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اگر کسی گورنر یا عامل پر ظلم یا زیادتی کا الزام لگتا ہے تو براہ راست اس کی انکوائری کرتے۔ یہ عدل کا ایسا نظام تھا جو لوگوں کے دلوں کو خلافت کے قریب لایا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب لوگ یہ فیل کرنے لگے تھے کہ امت کے بکھرے ہوئے دھاگے پھر سے جڑ گئے۔ لوگ ٹریول میں امن پانے لگے، بازاروں میں سکون آنے لگا اور مساجد میں دوبارہ وہی اجتماعیت دکھائی دینے لگی جس کی کمی برسوں سے محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز دراصل امت کے ایک نئی باب کا آغاز تھا، ایک ایسا باب جس میں جھگڑوں کی بجائے اتحاد کو اہمیت دی گئی اور طاقت کی بجائے حکمت کو ترجیح دی گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے صوبائی نظام کو منظم کیا۔ اس سے پہلے بھی صوبے موجود تھے، لیکن بارہا اختلافات اور فتنوں کی وجہ سے وہ سسٹم ویک ہو چکا تھا۔ آپ نے ہر صوبے کے لیے ایسے گورنر مقرر کیے جو نہ صرف ایماندار تھے بلکہ عوام کے ساتھ نرمی اور عدل سے پیش آتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی رکھے کہ اگر کسی گورنر کے خلاف عوام شکایت کریں گے تو وہ اس کی براہ راست تحقیقات کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو اعتماد ہوا کہ خلافت صرف ایک طاقت کا نام نہیں بلکہ ایک ایسے سسٹم کا نام ہے جس میں عام آدمی کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست کا ایک بڑا پلر بیت المال ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ادارے کو نہایت مضبوط بنایا۔ آپ نے یہ یقینی بنایا کہ زکوٰۃ، جزیہ، خراج اور دیگر محصولات کا حساب شفاف ہو۔ بیت المال سے عوام کے فلاح و بہبود کے کام کیے جاتے تھے۔ محتاجوں اور یتیموں کے لیے وظائف مقرر کیے گئے، مسافروں کی مدد کے لیے انتظامات کیے گئے اور شہروں کی تعمیر پر خرچ کیا گیا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں ایسے کام کروائے جو براہ راست عوام کی زندگیوں پر اثر انداز ہوئے، راستوں اور پلوں کی تعمیر کرائی تاکہ سفر آسان ہو، قافلوں کی تحفظ کے لیے چوکیوں کا نظام قائم کیا، فوج کے لیے منظم نظام قائم کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دھیان رکھا کہ عوام پر کوئی غیر ضروری بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یہ اقدامات بتاتے ہیں کہ خلافت کو محض حکمرانی نہیں سمجھتے بلکہ خدمت کا میدان سمجھتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بڑے بڑے معاملات میں صحابہ کرام اور اہل علم سے مشورہ لیتے۔ اگرچہ وہ خلیفہ تھے لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ ایک فرد کی بجائے اجتماعی رائے بہتر فیصلہ کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت کے بڑے بڑے فیصلے ہمیشہ مشاورت کے بعد کیے جاتے۔ یہ طرز عمل دراصل اس آیت کی عملی تفسیر تھا، یعنی مسلمانوں کا معاملہ باہمی مشورے سے طے ہوتا ہے۔ ان تمام اقدامات کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ امت میں اعتماد پیدا ہوا، لوگ سیٹسفائیڈ ہونے لگے کہ خلافت اب ان کی فلاح اور امن کے لیے ہے، نہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے بلکہ غیر مسلم رعایا بھی مطمئن تھا کہ ان کے ساتھ بھی عدل اور انصاف سے پیش آیا جاتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا طرز حکمرانی متعارف کرایا جو امت کو نہ صرف سیاسی طور پر مستحکم کر رہا تھا بلکہ سماجی طور پر بھی جوڑ رہا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک بحری طاقت کی تیاری تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی فتوحات زیادہ تر خشک تک محدود تھی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ اگر بحری راستوں پر بھی مسلمانوں کی گرفت مضبوط ہو جائے تو اسلامی ریاست کے لیے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ آپ نے ایک منظم بحری بیڑا تیار کیا، جہاز بنائے گئے، ملاحوں کو تربیت دی گئی اور ایسے قلعے تعمیر کیے گئے جہاں سے سمندری راستوں کی پروٹیکشن کی جاتی۔ اس سسٹم نے مسلمانوں کو پہلی بار رومی سلطنت کے خلاف سمندری راستوں سے فتوحات کا موقع دیا۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور تھی کہ اسلام صرف زمین پر نہیں بلکہ سمندر میں بھی ایک طاقت بن گیا۔ قبرص کی فتح اسلامی ہسٹری میں قبرص کی فتح کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس جزیرے کی طرف توجہ دی تاکہ رومن ایمپائر کے اٹیک سے اسلامی علاقوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ مسلمانوں نے بحری راستے سے یہ مہم اور اللہ کے فضل سے کامیابی حاصل کی۔ قبرص کی فتح کے بعد وہاں معاہدہ کیا گیا کہ مقامی لوگ اپنی زمینوں پر رہیں گے لیکن وہ اسلامی حکومت کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ اس معاہدے نے ثابت کیا کہ اسلام کی فتوحات ظلم یا جبر کے لیے نہیں تھی بلکہ عدل، امن اور حکمت کے ساتھ تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں رومن ایمپائر سے کئی بڑی وارز ہوئی۔ ان وارز کا مقصد صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اسلامی سرحدوں کو محفوظ بنانا تھا۔ مسلمانوں نے اناطولیہ، ترکی کے علاقے تک پیش قدمی کی اور کئی علاقے فتح کیے۔ یہ فتوحات بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دشمن کو صرف روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ایک فعال حکمت عملی اختیار کی تاکہ اسلام کی پیغام کو دنیا تک پہنچایا جا سکے۔ اگرچہ اندلس، اسپین کی فتح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد کے ادوار میں ہوئی، لیکن اس کے لیے فکر اور عسکری بنیاد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہی رکھا تھا۔ آپ نے شمالی افریقہ کے علاقوں میں فوجی دستے بھیجے، وہاں اسلامی مراکز قائم کیے اور فوج کو منظم کیا۔
یہی تیاری بعد میں اندلس کے عظیم فتح کی ذریعہ بنی۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ نے اسلامی ریاستوں کی سرحدوں پر قلعے اور چوکیوں کا جال بچھایا۔ وہاں فوجی تعینات کی گئے جو دن رات سرحدوں کی حفاظت کرتے۔ یہ حکمت عملی اس لیے ضروری تھی کہ اسلامی ریاست وسیع ہو رہی تھی اور دشمن کے حملوں کو روکنے کے لیے ایک اسٹرانگ دفاعی نظام لازم تھا۔ یہ بات اہم ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فتوحات کا مقصد محض دنیاوی غلبہ نہیں تھا، بلکہ آپ ہمیشہ اس اصول پر تھے کہ فتوحات اسلام کی میسج کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اگر کسی علاقے میں لوگ اسلام قبول کر لیتے تو ان کے ساتھ بھائی چارہ کا سلوک کرتا۔ اگر وہ اپنے دین پر قائم رہتے تو ان کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری بن جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان فتوحات کے بعد غیر مسلم رعایا بھی مطمئن رہی اور اسلامی ریاست کے ساتھ وفادار بنی۔ ان فتوحات نے امت کے اعتماد کو بڑھایا۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ خلافت نہ صرف اندرونی طور پر مستحکم ہے بلکہ بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں بھی ایک طاقت ہے۔ اس اعتماد نے امت کو مزید جوڑا اور لوگوں کے دلوں میں خلافت کی اہمیت بڑھا دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے فتوحات دراصل اسلامی تاریخ کا ایک نیا موڑ تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب امت نے اپنی قوت کا عملی مظاہرہ کیا اور اسلام کی روشنی کو دنیا کے کئی نئے خطوں تک پہنچایا۔ ان فتوحات نے آنے والی صدیوں کے لیے اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھ دی۔ اسلامی تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی۔ آپ نے خلافت کے دور میں امت کو استحکام دیا، سرحدوں کو وسعت بخشی اور فتنوں کے دور کو ختم کر کے امن قائم کیا۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ کی طبیعت کمزور ہونے لگا، بڑھاپے کی علامت ظاہر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ مسلسل امت کے معاملات کی فکر میں رہے۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ خلافت کے بعد بھی امت میں انتشار پیدا نہ ہو، اس لیے آپ نے زندگی میں ہی خلافت اپنے بیٹے یزید کے سپرد کر دی۔ سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ اس ٹائم آپ کی ایج تقریباً 78 برس تھی۔ آپ کو دمشق میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کے مزار امت کو آپ کی یاد دلاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے۔